نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل رات کے درس کے ساتھ یا پرسوں رات یہ 3 راتوں کا درس کا جو اصل مرام، اصل مقصد یا اصل منزل جو ہے وہ ہمارا ایک کیفیت واضح کرنا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور رحمانیت کے بعد، مالک یوم الدین کی بعد، ایاک نعبد کی بعد ایاک نستعین پر ہم پہنچے ہیں، جس کو ہم اب اس میں تھوڑا سا اس آج کے اس بحث میں یا اس میں پیش کرنے سے پہلے ہم 1-2 باتوں کا میں عرض کر لوں کہ جس طرح ہمارے یہاں ایک طریقہ تعلیم ہے تو شروع سے طریقہ تعلیم اس طرح کا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، انہوں نے ہر موضوع سبجیکٹ کے الگ الگ اس میں کلاسز رکھے ہوئے اور اس کو آپ کو وہ پڑھاتا ہے، اپنے الفاظ سے جو اس کے اندر ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیم، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، جس طرح میں ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے جو شخصیت ہے اور آپ کے صفات اور آپ کی کیفیات جو ہے اس کی تربیت کی جائے، کہ آپ کی کیفیت جو اندرونی ہے ان میں سے وہ کون سی خصلتیں ہیں کہ جس سے رذائل ہے اور کون سے وہ ہے جو حسن ہے۔ اگر آپ کے اندر حرص ہے تو اس کے مقابلے میں ایک قناعت اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر شکر ہے تو اس کا ایک متضاد یا اس کا ایک مخالف کیفیت خانہ جو ہے، دائرہ جو ہے وہ ناشکری کا ہے۔ تو ایک اگر ادب کا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں اس کا ہے۔ اسی طرح اگر کفر کا ہے، انکار کا ہے تو ایک اطاعت کا ماننے کا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ کیفیات ہے کہ جس سے اس کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اگر میں خوش ہو جاتا ہوں تو میں ایک الگ قسم کے افعال میرے چہرے سے تاثرات اور اس خوشی کا اور اس غم کا سب مقامات کا ایک نام ہے، کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے لے لیا کہ حرص، اس کے مقابلے میں قناعت۔ اب یہ جو حرص کے الفاظ آئے ہوئے اس کے اندر ایک کیفیت ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ زور اس پہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ آپ میں منتقل کرتے ہیں، لیکن جب تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس طرح مشائخ سے لوگ تربیت لے لیتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہا کہ وہ کتاب والحکمہ ویزکی ویعلم الکتاب والحکمہ، وہ آپ کے نفس کا تزکیہ بھی کرتا تھا، وہ تزکیہ اور وہ علم، وہ ساری چیز ملا کر کے تو علم بھی ہو جاتا تھا اور تربیت بھی ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں انہوں نے علم سے بھی، حکمت سے بھی، تزکیے سے بھی اور قرآن سے، یہ سب ملا کر کے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے لیا۔ ہم جو سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ایک ہوتا ہے علم، تعلیم، کہ جو ہم الفاظ کا، اس کے قانون، اس کے اگر کوئی کہتے الحمدللہ تو ہم اس پہ اعتراض کریں کہ اگر اس طرح الفاظ کا، اس طرح سے جو قوانین الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح وہ الفاظ ہم سورہ فاتحہ کے اندر بصورت کیفیات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا درس کا سلسلہ ہے جو تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ آدمی کو وہ کیفیت کا احساس ہو جائے استاد کا، کہ جس کو استاد خود محسوس کرتا ہے، اور جب بھی وہ قرآن مجید کی اس جگہ کو پڑھے گا تو وہ اس جگہ سے اس کیفیات کو محسوس کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس چیزوں سے حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کو انگور، اب وہ انگور جب آپ کو ہوتا ہے اور آپ انگور کھا چکے ہیں، جب آپ انگور کا نام لیتے ہیں تو ایک دم آپ کے ذہن میں انگور کے مٹاس،
انگور کے وہ کیفیت، وجود، اس کی مٹھاس، اس کے خصوصیات، وہ سب سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہمارا ہے، اس میں ہم کوشش، اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا ہے۔ اس کے لیے جو ہم بات کو کبھی ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں جس طرح، تو وہ حقیقت میں یہ ادھر ہفڈیل میں کوئی شادی ہو رہی تو نیازی ہوا کرتا تھا ادھر، اس نے بلوچوں کی شادی تھی تو مجھے کہا کہ آپ رہ جائے بھائی، ابھی تو میں گیا، ہم نے کھانا وانا کھایا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ بولا حضرت آپ بیٹھ جائیں، ابھی ان کا بلوچی والا ڈھول بجے گا، وہ دوچاپی اس کو کہتے ہیں، جب رات 3 بج جاتے ہیں ایسے اس میں جوش آتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے تو کوئی ادھر گرتا ہے، وہ آپ کو بہت مزہ آ جائے گا آپ بیٹھے۔ تو جب کیفیت اس طرح ہو کہ ہم اس کو کوئی ادھر گرے کوئی ادھر گرے، تو ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے آپ کو کرتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ لمبا کیوں ہو جاتا ہے؟ اب میں آپ کو غرض کروں، لمبا یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو اسباق میں رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیش کرتے ہیں۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو انسان کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے نوالا ہاتھ سے بناتا ہے، توڑ دیتا ہے اس روٹی کو، اس سالن کو، اس گوشت کو، جو بھی وہ کھا رہا ہے اس کو پہلے چھوٹا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اندر لے جاتا ہے۔ پھر جو اگر وہ موٹا آدمی نہیں ہے اور وہ دبلا پتلا آدمی ہے، صحت مند ہے، اگر وہ بیمار ہے تو ایک بیماری اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا جلدی جلدی چبا رہا ہے۔ جلدی چبانے والے کا آدمی کی انسولین بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شوگر کی زیادہ طلب ہوتی ہے، تو بغیر چبائے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 32 داند یا جو بھی داند دیا ہوا ہے، 32 داند کے مرتبہ اگر کوئی کھانا چبائے تو موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ جلدی میں وہ کھا رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی ڈال دیتا ہے تو اس کے پوری ذرات کھلتے نہیں ہیں، وہ بغیر ٹوٹے ہوئے، تو وہ معدے سے وہ کام لینا چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کا رکھا ہوا ہے، تو وہ دانتوں سے کام لیتا ہے۔ تو وہ دانتوں والا کام معدے سے جب لیتا ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ اس کو سٹور بھی کرتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طبیعت بھرنے میں اور پیٹ بھرنے میں کیفیت میں فرق ہے۔ جب آپ بھوک میں آہستہ آہستہ کھائیں تو اس کے آہستہ آہستہ سے شوگر جسم میں جذب ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کا شوگر پہنچتا رہتا ہے، ذرات زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے، تو آپ کو پیٹ سے بھی بھر جاتا ہے اور طبیعت بھی بھر جاتی ہے۔ اگر آپ نے کھانا جلدی میں کھا لیا تو آپ کا پیٹ تو بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں لیکن طبیعت ابھی نہیں بھری ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ پورا کھانا بھی کھا لیتا ہے تو پھر میٹھے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ میٹھا اس لیے وہ کھاتا ہے کہ چینی جلدی مل جائے تو اس کی طبیعت بھر جائے، ورنہ پیٹ بیچارے کا بہت کچھ حاصل کر چکا ہے۔ جب وہ شوگر کو پورا کر لیتا ہے جو اس نے اس سے کھا لیا تو پھر پیٹ حیران ہو جاتا ہے جسم کہ ابھی جو پیٹ سے شوگر آنے والی ہے اس کو میں کدھر لے جاؤں۔ ادھر پیٹ کی طرف سے بھی خون میں آ گیا اور اس نے ادھر سے بھی میٹھا لے لیا جو زبان سے یہ خون میں شوگر شامل ہو گیا۔ اب جب شوگر ادھر پہنچ گیا 200 پہلے سے زبان کے تھرو سے، جیسے چائے پی لیا، چینی پی لیا، فلاں کر لیا، اب جب جسم والا شوگر اس نے پھینک دیا تو اس میں 400 تو ہونا ہے نا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا میرے شوگر چیک کروا لیجیے، وہ کہتا ہے 400 ہو سکے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس بیچارے کو جس مدرسہ، جس سکول، جس سب پڑھا ہے، کسی نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ طبیعت بھرنے میں اور پیٹ بھرنے میں فرق ہے۔ تو اس لیے تعلیم اور تربیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس علم کو توڑنا پڑتا ہے اگلے والے کے لیے کہ وہ چھوٹا سا نوالا لے لے اور پھر اس کے بعد اس کو چبائیں اور پھر آپ اس کے اندر اپنی کیفیت کو اس الفاظ کے ساتھ اس کے اندر وہ کر لیں، منتقل کر لیں۔ ایک عجیب، پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، قصہ مجھے یاد آیا جس کا گواہ یہ بیٹھا ہوا ہے اس میں۔ شامی صاحب جو ہے، مجیب الرحمن شامی، اس کے اخبار کا جو تھا اس میں ایک صفحہ ہوتا تھا صلاح و پتہ نہیں کیا، اس طرح شمشیر، صلاح و شمشیر یا اس طرح ایک صفحہ اس کا ہوتا تھا جس میں اقبالیات اور اس طرح مذہبی چیزوں کا اس کا واسطہ تھا۔ تو ایک غلام جیلانی ہوتے تھے، وہ اس کا سربراہ تھا۔ پتہ یہ مجھے چلا اس وقت کہ میں نے شامی صاحب سے ذکر کیا کہ ہمارے والد صاحب کا ایک فارسی میں کتاب ہے
جو کمیونسٹوں کے سلسلے میں وہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ کمیونسٹ نہیں مانتے تھے اللہ نہیں ہے، تو مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کرے جو فارسی دان ہو۔ اس نے مجھے کہا ہوئے ہوئے میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کا 12 سال اس نے ایران میں گزارا، فارسی کا ایسے ماہر ہے جس نے اقبالیات پر 12 کتابیں خود لکھی ہے، اس نے وہ لکھ چکا ہے 12 کتابیں اقبالیات پر۔ تو ہمارے والد صاحب کی کتاب کے ترجمے پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ایک دن عجیب سا وہ ہو گیا، گفت و شنید ہو گئے جو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ اس درسوں کے حوالے سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے میرے والد صاحب کی کتاب جو دکھایا، صفحے کے ادھر سے لے کر کے اور آخر تک جب شروع ہوتا تھا بیچ میں کوئی آپ وقفہ نہیں کر سکتے، وہ موجود ہے، مطلب وہ پورا ایک ہی جملہ سمجھے اس کو، اور پورا وہاں سے شروع ہوتا تھا ادھر ختم ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو یہ بہت لمبا ہے، اور دوسرا مجھے اس کے معنویت کے جو مقصد ہے جو والد صاحب آپ کا کہنا چاہ رہا ہے اس پہ وہ میرے اندر آ نہیں رہا ہے، اور جب تک میں آپ کے والد صاحب کے اندرونی اس مضمون کی کیفیت جس کا میں بات کر رہا ہوں وہ میں محسوس نہ کروں تو میں اس کو لکھوں گا نہیں۔ تو یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ صفحہ جو ہے۔ غلام جیلانی صاحب سے بڑے گپ شپ ہوئے اس طرح، تو میں نے غلام جیلانی صاحب سے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے اندرونی کیفیت کی ضرورت ہے کہ جو اس کو سمجھا ہے وہ اپنی کیفیت سے آپ کے اندر اس کو منتقل کر دیں۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میرے پاس ایک طریقہ ایسا ہے کہ میں اس چیز کو بغیر زبان کے آپ کے اندر اس چیز کا انتقال کروں اپنی ذہنی قوت سے، اور اس قوت سے جو میں نے اس کو محسوس کیا ہوا اس کا۔ تو مجھے یاد ہے اس کے پاس پیلے کلر کا، یلو کلر کا ایک بال پین ہوتا ہے ابھی بھی، جس کا بلو کلر کا وہ اس پہ ڈھکنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ تھا۔ تو ڈاکٹر عاطف کے کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے، اس نے اس کو ٹیبل پہ مارا، اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اب بھی کوئی ایسا آدمی ہو جو آپ کو بغیر زبان کے کوئی چیز منتقل کر دے؟ میں نے کہا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، میں نے آپ سے ٹائم مانگا، اگر نہیں ہوا تو پھر اس پہ بات کریں گے جس طرح۔ بہرحال ایک ٹائم ایسے آیا، اس نے کہا بس ہو گیا میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے پھر اس جو ترجمے کے پہلے اس میں ذکر بھی کیا ہے اس بات کا جو مقدمہ اس نے لکھا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے نستعین کے بارے میں آپ کو جو مفسرین کی رائے تھے اس مفسرین کی رائے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تاکہ آپ کا کھانا جو نوالا آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پھر ہم نے کل ایسا بے ربط سی بات کی، وہ بے ربط سی بات یہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی احمد نام اور محمد نام ہلکا یہ وہ، اور فوراً اس کو بند کر دیا۔ وہ اس لیے کہ ایک دفعہ آپ لوگ شاید سوچیں کہ ان ساری باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو جب ہم اس باتوں کو سمجھیں گے جو کل رات ہم نے ایک باتوں کا ذکر مختصر سے اس کو تمہید باندھنے کے لیے آج رات کے لیے جو ہم نے تمہید، شاید وہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کن کن مقاصد پہ، اگر یاد نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ جو پچھلی رات کے سبق ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک دفعہ آدمی پھر وہ سن لے، پھر اس کے بعد اس کو کہے کہ ہم کس کس باتوں کا ذات کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نستعین کے، ہمیں آپ سے مدد اور آپ کے وہ چاہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، موضوع ہمارا یہی ہے اس سے، لیکن اس میں ہم کچھ کیفیات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نظام قدرت کا جس سے یہ دنیا وجود میں آئی، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں جنت اور دوزخ کی پہچان ہوئی، جس پہ ہمیں صراط مستقیم نصیب ہوا، اس کے طریقہ کار اور اس کے شکل و صورت کے بارے میں کیفیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج ہم کچھ بات کریں گے۔ ایسے بات کریں گے کہ اس میں ایک ایک قدم پر آپ کو کچھ چیزیں واضح ہوتے جائیں گے۔ امید ہے کہ ہر آدمی اس کا سمجھنے کے بعد 10 روپے مجھے انعام دے دے گا اگر اس کا دل کیا، نہیں دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ نہیں سمجھوں گا، ٹھیک ہے، یہی کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے۔ اب ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک دائرہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام چیزوں کا اظہار ہوا ہے، اس کے سبب جو ہے وہ ہے حبیب اللہ کا محبوب۔ دائرہ محبوبیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس محبوبیت کے دائرے کے جب ہوا تو اس دائرے کا تعلق
کہ تعلق کے اس دائرے کا نام رکھ دیا گیا احمد، جو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بعد جو اس کا نام ہے یعنی اکیلا، اس اکیلے کا نام الاحد تھا۔ تو وہ جو میم کا حلقہ تھا محبت کا، بندگی کا، جو اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو وہ ایک حلقے کی شکل آ کر کے الف ہا کے بعد اس درمیان میں اس کو رکھ دیا گیا کہ احمد۔ اگر یہ یعنی احد اور احمد میں اتنا فرق آیا کہ صرف وہ احد ہے اور یہ اس کا بندہ اس کے ساتھ ہے جو احمد ہے۔ تو محبت کے وہ جو حلقہ تھا، جو یہ بھی میں نے کل رات آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ جو الفاظ الف با تا سا را جیم ہا خا جتنے بھی ہمارے الفاظ رکھے گئے ہیں، یا قرآن مجید میں جو مقطعات رکھ دیا گیا، جو الفاظ جس کو ہم کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے اس کے اسرار ہے، وہ تمام اسرار الفاظ کے اندر اس کے معنویات اور اس کی کیفیات کسی مقام پر اللہ کی یہاں محفوظ ہے اور اس کے اثرات اس دنیا میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اندھے کے سامنے یہ کہہ دوں کہ ایک سورج ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سورج کا اس کو نہیں سمجھ آتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ سورج کا نام، اس کے اندر حقیقت سورج کا ایک وجود ہے، اس کی اللہ کے یہاں کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا اس دنیا سے بہت سارا تعلق ہے۔ اس کو میں کہوں گا اس کو پکاتا بھی ہے، وہ حرارت میں دے دیتا ہے، وہ تو کی ڈیوٹی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نام اور مقام رکھ دیا گیا ہے اپنے پاس، جو ظاہر کر دیا اس کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مخفی ایک کنز خفیات، ایک خزانہ تھا جو اللہ اپنے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اس خزانے کے چیزوں کو جو ظاہر کیا، اس کا ایک مقام بنایا، اس کو ہم نے ولایت کا نام دے دیا، اور اس ولایت کے اثرات ہے، جس طرح میں نے سورج کا آپ کو مثال دے دیا، وہ نبیوں کی شکل میں آ گئے، اور ہر نبی کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے کی کیفیت ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب اس محبوبیت کی وجہ سے کہ اللہ اس کا عشق اور محبت میں آ گیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جو کچھ اس دنیا میں آیا، جو کچھ اس میں وجود میں آیا، جتنے آپ سوچ سکتے نہیں سوچ سکتے، وہ تمام کے تمام چیزیں جو وجود میں لایا، پیچھے اس احمد کا نام تھا اور اس کا مقام تھا، اس کا نقطہ جو تھا وہ۔ اس نقطے کے بعد جو دوسرا نقطہ بنا کہ اب اللہ تعالیٰ کا ایک دوست بھی ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان، تو وہ خلیل اللہ ہو گیا۔ جب اس کے بعد کوئی دوسرا دائرہ جو بن گیا، اب دیکھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تقاضے ہیں، اس کے بعد وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسرا مقام بنا دیا جو بہت زیادہ محبوبیت کے بعد کون سا مقام ہو گیا، تو وہ مقام خلیل ہو گیا، دوست میرا۔ اس نے تمام چیزوں کو دوستی میں سب کچھ، اگر اس نے قربانی پیش کیا، اگر اس نے خانہ کعبہ بنایا، اگر اس نے اپنا آگ میں ڈالا گیا، جو کچھ بھی ہوا وہ تمام اس دائرے دوستی کے حصے میں ہوا۔ جب محب کا بھی کوئی شکل تھا کہ جب محب بھی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتا ہو، اس کا اس سے واسطہ زیادہ ہو، اس محبت کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ جس سے اس کے ایک ولایت بنتی، ایک نام بن جاتا ہے، وہی نام اس کے رب پرورش اسی کے تحت اس کا کرتا ہے۔ تو اس لیے کلیم اللہ نام ہو گیا اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ایسا انسان پیدا کروں کہ جو میرے ساتھ اس طرح ہو جس کے میرے اور ان کے درمیان میں باپ نہ ہو، تو اس کو ایک دائرہ دے دیا گیا جس کا کہا گیا روح اللہ۔ اور جب ایسا انسان مجھے ایسا ہو کہ جو مجھے ایسے دائرے میں جو میرے اپنا جان بھی میرے سامنے پیش کر دے، تو اس کا نام رکھ دیا ذبیح اللہ۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حسن جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے ساتھ جو محبوبیت کا تعلق بن گیا، اس کا ایک دائرہ جو بن گیا، اس دائرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن دیا گیا۔ لیکن دائرہ کار کون ہے؟ دائرہ اختیار، وہ جو دائرہ گھوم رہا ہے وہ محمدی احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ اور وہ دائرہ تب بنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات ہے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ، وہ دائرہ ان کے ساتھ محبت کا ہے۔
تو تین حقیقتیں ہمارے ایسے ہیں کہ اگر اس کا وجود ہے یا نہیں ہے تو وہ حقیقتیں اللہ کے یہاں موجود ہیں۔ کعبۃ اللہ کی حقیقت، اگر کعبۃ اللہ سے مراد یہ سنگ اور یہ کمرہ اور یہ پتھر نہیں ہے جو عزا ہے، اگر یہ سنگ اور پتھر نہیں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ کا وہ جو حقیقت اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے وہ محتاج اس کا نہیں ہے جو یہ پتھر بنایا گیا ہے۔ اس کو وقتی طور پہ ہمیں جگہ تعین کرنے کے لیے، ہمارا سمت کو اس طرف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا ایک دیوار بنا دیا گیا اور ایک جگہ معلوم کر دیا، لیکن اللہ کی یہاں اب وہ جو احمد کی حقیقت ہے اور محبوبیت کی جو حقیقت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ادھر تھا یا نہیں تھا، وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہاں موجود ہے۔ اور وہ حقیقت جو قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اگر یہ قرآن مجید اس الفاظ میں ہمارے پاس اس کتاب میں موجود نہیں بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ کتاب ادھر موجود حقیقت اس کا تعلق۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب ہم بات شروع کرتے ہیں اس نستعین کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ باتیں ہماری ایسی ہے کہ کل رات والی باتوں سے اور اس سے اللہ کرے کہ میں کر سکوں کہ جو میں محسوس کرتا ہوں اس مقام میں اس کو میں آپ لوگوں کو محسوس کروا لوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہو گیا تو اللہ نے کہا۔ تو پھر یہ ہوا اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں ان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ہم شروع کرتے ہیں اس کو، تاکہ اس نستعین کو سمجھنے اور ان کیفیات کو سمجھنے کے لیے ایک کو تو پیش کرنا پڑے گا نا بطور نمونہ کہ ہم اس پہ بات کریں تاکہ ہم آگے بات کو سمجھ سکیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم بات ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور اس کا حسن و جمال اس دنیاوی خلقت و حسن و جمال کے جنس سے نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ دوبارہ پڑھوں۔ ابتدائی طور پہ یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا حسن و جمال اس دنیاوی خلقت و حسن و جمال کے جنس نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا جمال بہشتیوں کے جمال کے جنس سے ہے، اور مشہود ہوا کہ باوجود اس پیدائش کے صباحت کے ان کو حور و غلمان کے حسن سے مشابہت ہے۔ حضرت اس میں جو سفیدی تھی یا جو اس کا خوبصورتی تھا اس کا مثال ایسے تھا جیسے حور و غلمان کی خوبصورتی ہے، یعنی اس خوبصورتی کا ایک حقیقت جنت میں ہے اور ایک اس کا حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حسن و جمال کو ظاہر کرنے کا ہمارے لیے، اور مقام اس حسن جمال کے ظاہر کرنے کا کدھر رکھ دیا؟ یوسف کے وجود میں رکھ دیا۔ صحیح ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام فرط محبت اور گرفتاری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، یہ کس طرح تھی؟ حالانکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اور ان کے آباء کرام سب علیہ الصلاۃ تو فرمایا اول الایدی والابصار، ہم نے ان کے ہاتھوں کو بھی پاک کیا ہے، ان کے آنکھوں کو بھی پاک کیا ہے، وہ دنیا کے کسی چیز میں ملوث نہیں ہوئے، جیسا ہم رسم و رواج میں کہتے ہیں کہ اس کے آنکھیں ملوث ہوگی کسی لالچ میں کسی چیز میں، اور یا اس کا ہاتھ اس میں آ گیا جو اس میں اس کو یعنی ملوث ہونے کو کیا کہیں گے کہ اس کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا اس انبیاء کے بارے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے کہ ہم نے ان کے بڑوں کو اور ان کو آنکھوں کو اور ان کے ہاتھوں کو ہم نے اس دنیا والی چیزوں سے صاف رکھا ہوا ہے، تو کیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس میں گرفتار ہو گیا تو کیا یہ گرفتاری بھی اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہی سوال ہے۔ فرمایا ہے اور پھر ان کے متعلق اور ان کے آباء کرام کے متعلق بھی یہ فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے اس کو خالص کر دیا اور اس کو یقیناً ہم نے ان کو ایک پاک خصلتوں میں سے کیا ہے، وہ آخرت کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف آخرت کی یاد کرتے ہیں، وہ ان دنیاوی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں یاد، اور یقیناً وہ ہمارے پاس پسندیدہ اور برگزیدہ
برگزیدہ لوگ ہیں، وہ ہمارے پاس ایک پسندیدہ اور خاص لوگ ہیں۔ تو کیا خاص آدمی کو حسن ملا، دوسرا آدمی اس کے حسن میں گرفتار ہوا، وہ بھی نبی ہے اور یہ بھی نہیں ہے؟ اس کیفیت کو ہم سمجھانا چاہ رہے آگے لے جانے کے لیے، نستعین کے حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اور برگزیدہ اور مخلص لوگوں کو مخلوق سے ایسا تعلق رکھنا کیا گنجائش رکھتا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ گرفتاری اللہ کے سوا نہ تھی، کیونکہ اس کے حسن و جمال کے آئینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جمال اور حسن تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دنیاوی حسن و جمال نہیں تھا۔ یہ حسن و جمال اس طرح کا تھا کہ جس طرح آپ شیشے کو رکھ دیں اور اس شیشے کے اندر ایک حسن آپ کا منعکس ہو جاتا ہے، اس وقت یہ مظہر ہے اس حسن اور اس جمال کا۔ یہ وہ خود نہیں ہے، بلکہ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا حسن جمال عطا کر دیا، اس دائرے میں جو اس کا حسن جمال کا خوبصورتی کا نام دیا گیا، اس خوبصورتی کو جو اللہ نے اس کے لیے مختص کیا، وہ خوبصورتی ایک آئینے کی طرح اس میں جلوہ افروز ہو گیا، اس میں وہ نمایاں ہو گیا، اس عام جیسے لوگوں کے لیے ظاہر ہو گیا وہ۔ تو کیونکہ وہ حسن جمال سب خیر ہی خیر ہے، اور لذتیں اور نعمتیں سب اللہ کے مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو یہ جمالات آپ کو دنیا میں خوبصورتیاں نظر آتے ہیں، یہ سب شر، نقص، اور یہ لذتیں اور نعمتیں سب نامعقول اور غیر مستحسن ہیں۔ یہ خوبصورتیاں وہ جلوہ نہیں ہے، اس کا ادھر ولایت نہیں بنا ہوا ہے، اس کا ایک اصل ادھر سے نہیں ہے کہ جو محبتوں کے اس میں آیا، انعامات میں سے آیا ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے یہ چیزیں۔ تو یہ چیزیں بڑی دنیاوی چیزیں ہیں، اور اس کی لذتیں اور اس کی خوبصورتیاں اس دنیا سے وابستہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی چونکہ اس دنیا سے، عالم امر سے متعلق تھے، اور وہ ایک آئینے کی طرح تھا۔ آخر کار گھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا گھر ہے، اور دنیا گھر خدا تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔ وہ اس دنیا کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور نعمتوں کا ہے، یہ حسن دنیاوی یہ اللہ تک کے غضب کے گھر کا ہے۔ تو ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے ممکن بنا دیا، اس کو انسان میں لایا۔ حسن جمال چونکہ حضرت وجوب سے مستعار ہے، وہ چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت وجوب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، تو یہ حسن حقیقت میں اس کی حقیقت اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس دنیاوی حقیقت خوبصورتیاں جو ہے، اس کی حقیقت عارضی ہوتی ہے، اور وہ اس کی حقیقت وہاں پر نہیں ہے۔ اس پر جو ہم کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی حقیقت اللہ کے پاس اس وقت موجود تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھا، کہ انہوں نے کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم جو ابھی پانی اور مٹی میں ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ بس یہ اس مقدمات پر مبنی ہے۔ پہلے مقدمہ یہ ہے، اب آپ اس کو ایک مقدمہ سمجھ لیں کہ عالم تمام اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا مظہر ہے، اور جلوہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی وہ اسمائی و صفاتی کمالات کا آئینہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ ہر ایک کو اس کی جگہ پر ملا ہے، وہ اپنی ولایت اور اپنے نام کے تحت اس کے اوپر ہے۔ اس چیز کی حقیقت اللہ کی یہاں محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس نام اور اس اسماء اور اس صفات جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، وہی اسماء اور صفات اس کا رب ہے، اس کا پرورش اسی سے ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اگرچہ وجوب کے دائرے میں داخل ہے، لیکن چونکہ
ان کو اپنے قیام اور وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے احتیاج ثابت ہے، لہٰذا ان میں امکان کی بو موجود ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اس دنیا میں مظہر میں کئی جگہ پہ ظاہر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی اور صفات بھی۔ ذات تو نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، یعنی کوئی نبی اس کے ذات میں تو کوئی شرکت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے اسماء اور صفات کا مظہر کہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں امکان کی بو ہے، یعنی ایک وہ ہے کہ اس کو امکان دنیا میں ممکن کیا جائے اس کو، صحیح ہے۔ اگرچہ ان کو غیر ذات بھی نہیں کہتے ہیں، اب ہم اس کو ذات سے الگ نہیں کہہ سکتے، لیکن ذات بھی نہیں کہہ سکتے، صحیح۔ یہ ارباب معقول کا مقرر قاعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر امکان کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ حدوث کا وہم ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ایک ممکن حادث ہے، اور وجوب بالغیر بھی اس مقام میں تجویز کرنا چاہیے، وہ ان کے خداوند تعالیٰ کے ذات سے علیحدہ ہونے کا وہم ڈالتا ہے۔ اب جو ہمارے لیے مظہر ہوا، اس حقیقت اور اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے جس کو ہم محسوس کر سکیں، لیکن حقیقت اس سے الگ نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ کہیں، لیکن صفاتی و اسمائی ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذات سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات۔ اب آگے ہم اس کو اور کھولیں گے، جو کہ عدم کے مناسب ہے، اور اگرچہ وہ ہمسائیگی سے مستعار ہو کہ عدم کو اپنی ذات میں سوائے شر اور قبح کی کوئی حصہ نہیں ہے، تو اب اگرچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، لیکن تمام موجودات کے برخلاف ان کے وجود کی پیدائش آخرت کی پیدائش سے ہے، کہ اس کا حسن و جمال کا ایک دائرہ ادھر موجود ہے، اور اس دائرے کے تحت، اس کے اثرات کے تحت ادھر یہ جمال آگے آ جائے۔ تو پیدائش تو اس دنیا میں ہے، لیکن اس جمال اور اس کا حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ولایت میں، ایک دائرے میں، ایک چیز میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ پیدا کیا ہے، صحیح، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے، اور عدمیت کا شائبہ جو ان کے نفس یا ان کے اصل سے تعلق رکھتا ہے منفی کر دیا ہے۔ تو اس لیے ان کے وہ حقیقت، اگر ان کا وجود نہیں بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو اس کا وہ حقیقت حسن و جمال اللہ کے ہاں وہ پھر بھی برقرار ہے، ان کو اور ان کے اصل کو پاک کر دیا ہے، اور وجود کی نور کی جانب غلبہ سے ہوا، جو کہ بہشتوں کا حصہ ہے، ان میں کچھ نہیں چھوڑا، تو لازماً ان کے حسن و جمال کی گرفتاری بہشت اور بہشتوں کے حسن کی گرفتاری کی طرح محمود ہے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس حسن میں گرفتار ہونا اس حقیقت کا مظہر تھا، جو اس حقیقت سے وہ اس سے وابستہ ہو گئے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ یہ بات کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہے، تھوڑا سا اور اس کے کھولیں گے۔ اور کاملین کا حصہ ہے، اور جتنا بھی محب کامل تر ہوگا تو اتنا ہی وہ آخرت کے حسن و جمال کا زیادہ گرفتار ہوگا۔ اب یہ جو آدمی ادھر دنیا میں موجود ہے، چاہے یعقوب علیہ السلام ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حسن و جمال کا اتنا ہی زیادہ گرویدہ عاشق ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اصل بھی ادھر ہے یعقوب کے، یہ اہل دنیا نہیں ہے، اور اہل دنیا اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس کا اس اصل کے خلاف ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ بھی بات سمجھ آئی، صحیح، کیونکہ اس کے پیدائش سے اس پیدائش والی گرفتاری کا عین ہے کہ وہ پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طلسم سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا پیدائش ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اور رب کا، وہ جو انہوں نے اس حسن کو لے کر کے یوسف علیہ السلام میں کچھ دن کے لیے ظاہر کر دیا، واپس لے گئے۔ تو جو آدمی کا اللہ تعالیٰ کے اس حسن کے ساتھ تعلق ہوگا، حقیقت کے ساتھ، وہ لازماً اس حسن کا گرفتار ہونا ہے اس میں۔ اور کبریائی کی چادر کی طرح اللہ تعالیٰ کے نقاب سے زیادہ نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلاتا ہے، نصیحتی ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو بھی نام جس نبی پر ہے، اس وقت وہ نبی کے صفات اور اس کے اسماء اور وہ فیوزات، برکات، اس کا دین، اس کا سب کچھ اس دنیا والوں اس لوگوں کے لیے ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل دنیا میں سے نہیں ہے، وہ بھی اہل آخرت میں سے ہے، اس کو بھی وہ بھی کسی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی ماتحت ہے متاثر، تب ہی تو یوسف کی اس پر عشق عاشق ہو گیا۔ صحیح ہے؟ ہم واپس جائیں گے ایاک نستعین پر، یہ سارے باتیں ہم بنا رہے ہیں ایاک نستعین پہ جانے کے لیے۔ تو اس معنی پر حجت واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آخرت چاہتا ہوں لوگوں سے، میں محبت ہے، عشق ہے، جو کچھ آپ کرتے ان سے کرے جس کی حقیقت میرے پاس ہے۔ جن چیزوں کی حقیقت میرے پاس نہیں ہے اس کا دنیا کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر دیا کہ اگر آپ کے ان چیزوں کے اثرات کے تحت آ گئے جس کی حقیقتیں میرے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے ایک کیا ہوگا؟ وہ ہوگا آپ کا دنیا۔ جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی طرف برا سمجھا، اب ایسے لوگ اس دنیا میں ہے کہ جتنے لوگ ان حقیقتوں کے ساتھ گرفتار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مخالف ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی وغیرہ تو چھوڑے، ان کی بھی خلاف ہے جو ان کے ساتھ ہے کہ تو اس چیز میں کیوں گرفتار ہو گیا، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تم کیوں کر رہا ہے، اس کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو۔ تو جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی طرح برا سمجھا، اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے سوا جانا، جس نے نبیوں کی گرفتاری، ان کے تمام کمالات کی گرفتاری جو انسان اس کے ساتھ گرفتار ہو گئے، اولیاء کے جن ناموں کے تحت اولیاء آئے ہوئے ہیں، جن صفات کے تحت، ان کے ساتھ ان کی گرفتاری کو لوگ برا سمجھتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اور غائب کو شاہد پر باوجود فارق بین کے قیاس کیا ہے۔ اس نے بہت بڑے فرق کو نہیں سمجھا، حالانکہ واضح ہے کہ کون لوگ آخرت کے اسماء و صفات کے تحت یہاں کام کر رہے ہیں ان کے نام کے تحت، اور کون ادھر کام کر رہا ہے جو اس طرح۔ اس فرق کو جو بالکل واضح ہے، اندھے ہو گئے اس فرق کو سمجھنے کے لیے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کو۔ غضب کی علت اور مذمت کا باعث عدم ہے جو کہ ہر قباحت و نقص کی جڑ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دنیا سے غضبناک ہوتا ہے، اور ان کو کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مغضوب، غیر المغضوب، اور جو نام دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جس چیز سے یہ مصروف ہے، جس کے تحت یہ کام کرتا ہے، وہ بھی فنا ہونے والا ہے، عدم میں ہے، اور یہ خود بھی اس کے ساتھ عدم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مغضوب، غضب والی اور یہ بتا دیا۔ تھوڑا سا میں نے غیر المغضوب کی طرف بھی چلا گیا، ذہن میں رہے، جو کہ ہر قباحت و نقص کی جڑ ہے۔ یہ تمام بیماریوں کا جڑ ادھر سے ہو گیا کہ انہوں نے حقیقتی چیزوں کو محسوس کرنے کے بجائے ان چیزوں کو محسوس کر لیا جس کے اللہ کے پاس کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو جڑ ہے، اور وہ دنیا کے حصے میں آئی ہے۔ یہ برائی، یہ بے وفائی، یہ غیر پائیداری، یہ غیر حقیقتی چیزیں جو ہے یہ دنیا کے نصیب میں ہے، تقسیم میں اس کی طرف ہے، اور دنیا کی لعنت کا سبب ہوئی، اس لیے اس پر لعنت بھیجا گیا، ملعون کر دیا گیا۔ اور جب عدم سے بیزاری حاصل ہو گئی تو مذمت اور قبر کا شائبہ زائل ہو گیا، اور نارضامندی اور نامعقولیت دشمنوں کے حصے میں آئی۔ تو جب وہ حقیقتیں کھل گئی، پتہ چلا کہ دشمنوں نے اپنے بغیر لعنت کے، بغیر دوری کے، بغیر اللہ تعالیٰ سے اور نبیوں سے دوری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر تو خسارے میں آگے وہ فطرتاً، قدرتاً اور اصولاً وہ اس میں آ گئے۔
تو نامعقولیت دشمنوں کے حصے میں آئے، اور سوائے رضا و قبول وجود اور نور اور وصل وصول اور راحت و سرور اور کچھ باقی نہ رہا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے، اب اس کا ایک اور مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے، جو لوگ یہ کرتے ہیں، یا ناموں کی طرح ہم کس طرح چیزیں وجود میں آتی ہیں ہمارے، اس کو تھوڑا سا سمجھے، بہت نستعین سمجھ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح اور تحلیل اور تحمید، سبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ جو ہم پڑھتے تسبیح اور تحمید کرتے، ہم پڑھتے ولا حول ولا قوت الا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ درخت لگاؤ جنت میں، کس چیز سے؟ تسبیح اور تحلیل اور تحمید۔ اب یعنی سبحان اللہ کہو اور بہشت میں درخت لگاؤ، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ جگہ حروف و کلمات کے لباس میں پیدا ہوا ہے، تو حقیقت جو ہے وہ ایک، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لفظ کہہ دیا، ادھر جنت آ گیا، جنت میں کیا آ گیا؟ درخت لگ گیا۔ مطلب اس نام کے تحت جو آپ نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء لے لیا، تو آپ کے لیے جنت میں بہشت میں درخت بن گیا۔ تو اس طرح سے جو اس نام کے تحت جو نعمتیں تھیں وہ آپ کو ادھر مل گیا، اس طرح تمام نبیوں کو جو کچھ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کو ادھر ثمر ملتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے اور نبیوں کے اور دنیا کے راستے میں یہ فرق ہے کہ جیسا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، کیا فرمایا اس جگہ میں؟ یعنی سبحان اللہ کہو اور درخت لگاؤ، بہشت میں درخت لگاؤ، تنزیہی معنی جو اس جگہ حروف و کلمات کے لباس میں پیدا ہوا ہے اس جگہ درختوں کی صورت میں مشتمل ہوتا ہے کہ اس درخت اور اس درخت سے لذت کی گرفتاری عین گرفتاری ہے، معنی تنزیہی ہے علی ھذا القیاس۔ اب جو آدمی یہاں پر وہ مصروف ہو گیا سبحان اللہ سے، نتیجہ اس کا ہو گیا ادھر، تو یہ آدمی جو ادھر مصروف ہے اور ادھر جنت میں جگہ ملتا ہے، یہ مصروف ہے اللہ کے ساتھ، اس کا اجر ملتا ہے جنت میں، لیکن اس آدمی کی مصروفیت اللہ کے ساتھ ہے، انہوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ تو نبی جو کچھ اس کا مصروفیت اور اس کا تعلق ہے، جیسا اس اسم کا تعلق کہ آپ اس کو کرتے ہیں اور آپ کو ادھر مل جاتا ہے، تو نبیوں کے تمام کاموں کا اصل ادھر ہے، حقیقت ادھر بن جاتی ہے۔ پس کیا ہوا؟ پس یہ ہوا اس فقیر کے نزدیک ہر شخص اس اسم الہی کے ظہور سے عبارت ہے، پر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم کی عبارت سے، یہ انسان تو ہے لیکن اس کا ایک اسم ہے، اللہ کے اسم الہی کے ظہور کی عبارت ہے، یعنی ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ کے اسموں کا اظہار ہوا ہے اس میں، چاہے آپ اس کو سمیع کہہ دیں، چاہے اس کو آپ بات کرنا بولے، چاہے اس کو سماعت کہہ دے، چاہے اس کو بصر کہہ دے، جو بھی کہہ دے، اور وہ جو اس شخص کا مبدع تعین ہے، وہ جو دائرہ ولایت اس کا ہے حقیقت اللہ کی طرف، اور اس اسم سے اشجار و انہار اور حور و قصور کی صورت میں اور اس میں ولدان و غلمان کے لباس میں ظہور فرما ہے۔ اب جب جس نام کے تحت وہ آیا ہے اسی نام کے تحت وہ جو کرتا ہے ادھر اس کو حور اور غلمان اور جنت اور بہشت کی نعمتیں وجود میں آتے ہیں، اس پر یہ اسم آتا ہے اور ادھر سے ان کی چیزیں آتی ہیں۔ جس طرح اسماء الہی میں باعتبار بلندی اور پستی، باعتبار جامعت و عدم جامعت کے فرق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسموں کا مختلف اعتبار سے کہ کوئی کتنا ہے، کوئی کتنا اونچا ہے، کوئی کتنا روشن ہے، کوئی مختلف ہے، ان جنتوں میں بھی اسی اندازے کے مطابق فرق ہے۔ اگر اس ظہور کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا جائے تو مستحسن اور زیبا ہے، اور کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے، لیکن اس مقام کے علاوہ ایسے باتوں کا اتنا کرنا جرأت اور کسی کو غیر مقام میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے مطابق جو یہ انسان کرتا ہے اس اسماء کے تحت وہ کرتا ہے، اس کے مطابق اس کے مقامات کا
حصہ بندی ہے۔ تو پھر بہشت میں ہر بہشتی شخص کے رویت جو ہے میں بھی اس اسم الہی اندازے کے مطابق ہوگی جو اس کے تعین و تشخص کا مبدا ہے۔ ہر انسان کا بھی بہشت میں جس اسموں کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس کا دیدار کا بھی درجہ اس طرح ہوگا جو جس کے ماتحت ان کے اسماء کا اس پر مظہر بنا ہے اور انہوں نے اس کے ترقی کروائی۔ اور اشجار و انہار اور حور و غلمان بہشتی کے لباس میں ظہور فرمایا۔ اس طرح کے کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اشجار و انہار جو کہ اس اسم مقدس کے مظاہر ہے کچھ وقت کے لیے حکم اور وجود کا درجہ پائے اس شخص کے لیے جو کہ اس دولت کا وسیلہ بن جاتا ہے اور پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا کیفیت اسماء کا جس طرح سے آخرت میں کام کرتا ہے۔ اب جس بندے کو جاننا چاہیے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مخصوص کر لیتے ہیں اس کو فنائے عتم کی دولت سے مشرف کر دیتے ہیں۔ تو پر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اس کو دولت فنا سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ فنا کے پہلے اذکار میں آپ کو آئے تھے ذکر کہ فنائیت قلبی ہے جو کہ تمام چیزوں سے دل کو ما سوائے اللہ کے خالی کر دے اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایسا ہو جائے کہ وہ غیر ما سوا اللہ کے اس کے اندر جگہ نہیں رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عتم دولت سے مشرف کر اور عدم کی قید سے جو اس کی ماہیت کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کے جو ان چیزوں سے جو عدم میں ہے اس کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنے اس حقیقت کو اسماء کو اس کے اندر قائم اور وجوب حد تک لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ذات و صفات باقی نہیں رہتے، اس کو اس طرح کے فنا کے بعد ایک ایسا وجود بخشتا ہے جو کہ آخرت کی وجود کا مشاہد ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے دل کو اور اندر کو ایسا وجود بخش دیتا ہے کہ جو آخرت کی چیزوں کا مظہر ہے۔ وہ جیسے وہ بولا تو ادھر درخت بن گیا جنت میں، حور و غلمان بن گیا، جو بھی بن گیا۔ اب یہ جو اس کا دل فنایت کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر جو اسماء آتے ہیں اس اسماء کا ادھر تعلق بن جاتا ہے اور یہ اس کا اس دنیاوی صفات اور طبیعتوں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کا ان چیزوں سے مانوسیت اور اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وجود ممکن کے ترجیح کی جانب تعلق رکھتا ہے اور اللہ کے تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وجود کی جانب کمالات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وجود کی جانب کے کمالات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ جدھر حسن کا ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا، کلیم اللہ ہو گیا، ذبیح اللہ ہو گیا، ان کی حقیقتوں کے ماتحت اس اسماء اور اس صفات کے تحت اس سے وہ چیزیں ظاہر ہو گئی۔ اس اشخاص کے اندر بھی اس کمالات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں باہر، جیسا کہ ان کے پہلے تحقیق گزر چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی وجود کے ساتھ اس دولت سے مشرف ہوئے تھے اور عارف وجود ثانی کے ساتھ دوسری ولادت میں اس سے مشرف ہوتا ہے اور چونکہ وہ ایسے پیدائشی طور پہ تھے لہٰذا ان کو حسن ظاہر بھی عطا کیا اور چونکہ کسب کے بعد حاصل ہوا لہٰذا نور باطن پر بھی اکتفا کی اور اس کے ظاہری حسن کو آخرت کا ذخیرہ بنایا۔ اس طرح کا دولت مند انبیاء علیہ السلام کے بعد نادر الوجود ہے، ایسے بہت توڑے ہیں۔ یہ بزرگوار اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی طبیعت میں، اب چونکہ یہ سلسلہ انبیاء کے ساتھ تھا، نبیوں کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کے مطابعت میں، ان کے پیروی میں اور ان کے رنگ میں رنگنے سے وہ ان کو اس طرح کے اسماء اور صفات کا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جو نادر الوجود ہے ایسے لوگ۔ یہ بزرگوار اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی طبیعت میں انبیاء علیہ السلام کے خاص دولت میں شریک ہے، اگرچہ طفیلی ہے
اگرچہ یہ اس کے سفارشی ہے ان کے نے، لیکن انہی کی دسترخوان نعمت پر بیٹھتا ہے۔ وہ جو کچھ ان کی دسترخوان پہ ان کو ہے وہ نبیوں کے دسترخوان کے وہ ہے کہ ان کے سے، اور اگرچہ وہ خادم ہے لیکن مخدوموں کا ہم نشین ہے۔ اگرچہ وہ ادھر خادم ہے، نبیوں کے خادم، اور اس پہ پیروی کرتا ہے اس کے راستے کا، لیکن وہ جو عالم حقیقت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نشین ہے، اور ایسا تابع ہے کہ وہ متبوعین کا ہمراز و مصاحب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، نیند تو نہیں آئی کسی کو؟ مجھے نیند آنے لگ گئی، میرے خیال میں زیادہ ہو گیا، تو کے بعد ہم نشین ہے اور ایسا تابع اور متبوعین کا ہمراز و مصاحب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا راز، اس سے کہتے ہیں کہ انبیاء بھی اس پر شک کرتے اور اس کے ساتھ شرکت چاہتے ہیں۔ ایسے ایسے راز والے بھی اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اس کے ساتھ انبیاء بھی حیران ہو جاتے ہیں کیا راز ہے، جس طرح خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو لیکن اس قسم کا معاملہ جزئی فضیلت میں داخل ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں یہ کمالات جو ان کو ملتا ہے ان کے مطابعت میں، یہ ان کا تقابلہ یا برابری مقام نبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ کلی فضیلت انبیاء علیہ السلام کی ہی لی ہے، کلی فضیلت انبیاء علیہ السلام کے ہے۔ یہ خوشچین ہے چونکہ یہ فضیلت بھی ان کو متابعت کی دولت سے میسر ہوئی ہے، یہ آپ کو مل جاتی ہے ان کے متابعت سے، تو انہی کی طرف سے ہے، اور ان کی حیثیت ان کی امانت دار سے زیادہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا وجود ایسے سمجھو جیسے ان کو ایک امانت دیا گیا ہے اور ایک امانت دار کی حیثیت سے ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری بات ہمارے پیغمبروں کے لیے پہلے گزر چکی ہے کہ وہی مدد دے جائیں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے۔ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان قرآن کا نص ہے، ان بزرگواران کی شان سب سے بڑھ کر اور سب پر ان کو مدد دی ہے اور غالب کیا ہے، اس طرح سے ان کو بھی ہر چیزوں پہ غالب اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر لیا۔ اچھا، اب حسن و جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے جہانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے، سمجھ آئی یا دوبارہ کروں؟ ہم نے کیا کہا؟ تعلق سارا میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نبیوں کے ساتھ کس کس طرح کا تعلق ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب اور حبیب اللہ بنایا، تو لازم اس کا حسن جمال جو ہے اس کا اور یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کا وہ تھوڑا سا سمجھانے کے کرتے ہیں۔ حسن جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، جس سے جہانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ رب العالمین کا محبوب ہے۔ وہ کس طرح کا جمال ہے کہ جس سے رب العالمین، دیکھو نا نبی علیہ السلام، لیکن ہمارے پیغمبر چونکہ خاتم المرسلین ہیں، اس ملاحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین آسمان کے محبوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو سفیدی میں زیادہ تھے اس دنیا کے وجود میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حسن جمال میں اور سب کچھ میں عاشق ہوئے ہیں کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بنسبت ظاہری وہ کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو صحیح لفظ جو اس میں نہ ہو، ساولہ کہتے ہیں، جو اس کو بنسبت اس کے اگر دیکھا جائے تو وہ ملحیت کی طرف تھے وہ۔ تو اب وہ حسن جو ہے کہ تو خالق زمین و آسمان کی محبوب ہے، اور وہ علیہ الصلاۃ والسلام اور زمین و زمان کے ان کے طفیل پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ اب وہ عشق اس جمال کے ساتھ، اس کمال کے ساتھ کہ جس کے لیے یہ سب کچھ وجود میں آیا، اس محبت کی بنیاد پر، صحیح ہے؟ تو اس جمال اور اس کا
جاننا چاہیے کہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے افراد انسانی کے پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بلکہ عالم کے افراد میں سے نہیں اور بلکہ عالم کے افراد میں کسی کی فرد کی پیدائش سے مناسبت نہیں رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نور کا وہ جو ہم نے احد اور احمد کے آپ سے بات کی تھی کہ ان کے پاس بصورت نور کے میں پیدا ہوا، لیکن بشری وجود کے لیے وہ ہمارے لیے جو یہاں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تو پھر اس میں ایک اور صفت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کو، وہ ہے علم کا صفت، آپ میں بھی میرے میں بھی اس میں بھی، تاکہ اس حسن اور اس جمال اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے پھر ایک چیز جو ضروری ہے وہ علم کی صفت ہے۔ تو پھر صفت علم صفات حقیقہ میں سے ہے جو وجود خارجی کے دائرے میں داخل ہے، اور جب اس صفت کو کوئی نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، مثلا علم اجمالی ہو گیا یا علم تفصیلی ہو گیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ علم کم ہے یہ زیادہ ہے اور اس کا یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کے لیے اللہ نے پھر علم کو آگے کر دیا کہ عطا کر دیا گیا کہ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ اس کے اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گے، تو علم کے جملے کی جو صفات اضافیہ ہو گیا، ایک ایسا نور ہے جو عنصری پیدائش میں اسلاب سے ارحام متکثرہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ظاہر ہوا، اور اس کا نام محمد اور احمد ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پاکیزت چیزوں سے گزارتے ہوئے اسی طرح پاک نسلوں سے گزارتے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جگہوں میں احمد اور محمد کے نام سے ان کو کر دیا، اور مسئلے کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ہے ظاہر ہوا، اور اس کا نام محمد اور احمد ہے۔ پس علم کو ذات عالم سے اتحاد ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ علم کو اس عالم سے اتحاد ہے، موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور ایسے نیستی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ اب اس ذات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو وابستہ کر دیا اس احمد اور محمد سے، احمد کا تو جب اللہ نے اس کو وہ عطا دیا جو اللہ تعالیٰ ایک تھا اس میں، تو احمد کا احد سے قرب دریافت کرنا چاہیے کہ واسطہ جو ان کے درمیان ہے وہ صفت علم ہے، اور ایک ایسا امر ہے جو مطلوب سے اتحاد رکھتا ہے، پس حجاب کو اس جگہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ علم کا ایک ذاتی حسن ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس احمد کو اپنے میم لگا کر کے بندگی کے ساتھ اپنے ساتھ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کا وہ حصہ ڈال دیا جس سے وہ ہو گیا، اور اب اس علم جو ان کو دیا گیا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مظہر بنایا، تو اس کا ذاتی حسن ہے۔ اب اس حسن کی پھر ایک الگ ذاتی حسن ہے، علم کا بھی ایک ذاتی حسن آ گیا کہ دوسری صفات کے لیے یہ حسن ثابت نہیں ہے۔ جو خوبصورتی حسن علم کے لیے ثابت ہے وہ دوسری صفات کے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کچھ دیکھتا ہوں علم کی ضرورت ہے، اگر میں کچھ سنتا ہوں تو علم کی ضرورت ہے، اگر میں کچھ بولتا ہوں تو علم کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صفت دیا گیا ہے خوبصورتی کا، حسن کا، کہ وہ علم کا ایک الگ خوبصورتی اس کے اندر موجود ہے۔ بس پھر یہ بھی علم کا ایک ذاتی حسن ہے کہ دوسری صفات کے لیے یہ حسن ثابت نہیں ہے، تو پھر اس ہمارے رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین صفت علم کی صفت ہے، اور چون اس کا حسن بے چونی کی آمیزش رکھتا ہے۔ اب علم کا بھی حسن جو ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علم کا حسن بھی بے چون ہے۔ مطلب میں نے علم حاصل آپ سے کر لیا،
استاد کے اندر بھی خوبصورتی ہے، اس علم سے میرے اندر بھی خوبصورتی آ گیا، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا اس علم کی خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ادراک اس کو، اس خوبصورتی کو، علم کو، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمال کو ادراک اور وہ نہیں کر سکتے، اس طرح اس کے صفت علم کے حسن کو بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس حسن کا پورا ادراک آخرت کی پیدائش سے وابستہ ہے۔ اب وہ جو علم کی حقیقتی حسن ہے وہ بھی آخرت کے دن جیسا نمودار ہو جائے گا کہ یہ حسن ہے اس کا علم کا، صحیح ہے؟ جو کہ رؤیت کا مقام ہے۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جس وقت اس انسان کو وہ رؤیت مل گیا علم کا کہ جب اس نے دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال پا لے گا۔ اس حسن کا پورا ادراک آخرت کی پیدائش سے وابستہ ہے، جو کہ رؤیت کا مقام، جو دیکھنے کا مقام ہے، دیدار کا مقام ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو پا لیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا۔ اگرچہ اس دنیا میں، اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اگرچہ اس دنیا میں 2/3 حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مسلم ہے اور باقی تیسرا حصہ تمام دنیا میں تقسیم ہوا ہے، لیکن آخرت میں حسن صرف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح؟ اور جمال صرف جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی کہ خداوند تعالیٰ کے محبوب ہے، جس کو اس نے محبوب بنایا ہے، اس کا حسن کا وقت ہے۔ اور دوسروں کو چون کہ یہ اتحاد نہیں ہے، وہ حسن بھی نہیں ہے، بس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حادث ہونے کے اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے قدم سے ہے، اور ان کا امکان بھی اللہ تعالیٰ کے ذات تک منتہا ہوا، اور اس کا حسن ذات الہی کا حسن ہوا، اس میں غیر حسن کی آمیزش نہیں۔ جب اس طرح ہوا تو لازماً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت متعلق ہے جمیل مطلق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور اس کو جمال پسند ہے۔ تو جب اس نے اپنے صفات سے اس میں سے ان کو جمال سے ادھر رکھا تو اس کو وہ پسند آیا۔ تو آیت کریمہ میں یحبہم، ان کو دوست رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ لفظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یحب الجمال، اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس پر دلالت کرتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور دوسروں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو آپ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے اگر ہمارا حسن ہے، ہمارا جمال ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بنایا ہے۔ اب یہ کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں، دوسروں میں بھی تو محبت ہے، تو پھر یہ فرق کیا ہوا جو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کرتے ہیں؟ تو یہاں ہم نے محبت کے 2 قسم کو سمجھنا ہے۔ محبت 2 قسم ہے، ایک وہ محبت ہے جو محبت کرنے والے کے ذات سے تعلق رکھتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو ان کے ذات کے غیر سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے قسم کی محبت ذاتی اور محبت کی اعلیٰ قسم ہے۔ ایک محبت ہے کہ ذاتی محبت و ذات سے ہے، اور ایک وہ محبت ہے کہ کوئی آدمی بھی کسی چیز کو بھی اس طرح محبوب نہیں رکھتا جیسا کہ اپنے آپ کے محبت۔ یہ قسم زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی سب چیزوں سے محبت رکھتا ہے، کون ہوگا جو اپنے سے زیادہ کسی کو ہوگا؟ اس لیے کہا گیا آپ کی بگلو رسید بچہ بزیر پاس۔ جب آدمی خود ڈوبنے لگ جاتا ہے تو بچہ بما محبت کے پاؤں کے نیچے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو جو آپ کے ذات سے آپ کو محبت ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ جو کسی سبب کے پیش آنے سے زوال پذیر نہیں ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے آپ کو اپنے ذات سے محبت سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے۔
ایسا ہی ہے. اور اس کا متعلق محبت محبوب خالص ہے جو محبتیت کا شائبہ رکھتی ہے، برخلاف محبت کی دوسری قسم کی وہ عارضی اور زوال پذیر ہے، اور اس کا تعلق بھی ایک حیثیت سے محبوب ہے لیکن وہ متعدد وجوہ سے محبت بھی رکھتا ہے. چونکہ خاتم النبی علیہ السلام کا حسن جمال اللہ تعالیٰ کے حسن جمال پہ تکیہ رکھتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، تو لازماً پہلی قسم کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے وہ نبی علیہ السلام سے متعلق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی محبت کے تعلق کی وجہ سے نبی علیہ السلام محبوب خالص ہوں گے. جس طرح آپ کا محبوب خالص آپ کا اپنا ذات ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ جو محور اور اس کا تکیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبت کا حسن جمال وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ایک وجہ سے ان کو محبوب بناتی ہے، اور محبوب مطلق صرف نبی علیہ السلام ہے جو محبت کی ذات کی طرح ہمیشہ محبوب ہے. محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کا غلبہ محبت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے محبین کے سردار اور رئیس ہو گئے. اس طرح محبت میں جو بہت بھی انتہا محبت رکھتے اللہ تعالیٰ کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جتنے بھی یہ وہ اپنا کہتے ہیں فرماتے ہیں، اس فقیر نے مجھے صاحب فرماتے ہیں کہ اس فقیر جتنے بھی یہ فقیر محبت کی ان دریاؤں میں غواصی کرتا ہے، ان دو محبتوں میں ذوف و قوت کی بنا پر کوئی فرق پیدا نہیں ہو کر خدا تعالیٰ کی محبت کو مخلوق کی محبت سے زیادہ وہ شدید پائے. بحکم آیت کریمہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، خبردار اللہ تعالیٰ کا شکر وہی غالب آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لشکر ہونا چاہیے. اللہ جی، تو یہ چن کے غالب آنے والا ہے، تو وہ محبت چن کے غالب آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہر چیز اس سے نیچے ہے اس محبت کا دینا. تو خبردار اللہ تعالیٰ کا لشکر وہی غالب آنے والا ہے، اور اتنا ہی کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا، گویا ان دو محبتوں کا انصاف کے ترازو میں برابر تولا ہے، اور بال سر کی برابر بھی کمی بیشی کا تجویز نہیں کیا. تو اگرچہ اس دولت خاصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے، اس میں اگرچہ اس دولت خاصہ میں کسی دوسرے کی کوئی شرکت نہیں ہے، لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت خاصہ سے ان کی تخلیق و تکمیل کے بعد کچھ حصہ باقی بچا تھا، کیونکہ شرفاء کی ضیافت کے دولت کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ بچ رہتا ہے. جب اس کا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت بڑے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس میں سے بچ بھی جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر لازمی امر ہے جو کہ پسماندہ کھانے والے خادموں کا حصہ ہے، تو لازمی بات ہے جو کچھ بچ جاتا ہے وہ خادموں کا حصہ بن جاتا ہے. اس بقیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی دولت مند پسخوردہ کھانے والے کو عطا فرمایا. بس جو کچھ اس محبتوں کے سے بچتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کو جو امت کے پسماندہ اور ان کے کھانے والے اور خادم ہیں، اور اس کے خمیر کا سرمایہ بنا کر کے اس کی مٹی کے خمیر میں کیا ہے. اب اس خمیر سے اس محبت کو ان کی مٹی میں شامل کر دیا گیا ہے خمیر کے دوران، اور ان کی وراثت و طبیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خاصہ کا شریک بنایا. وہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت کے ساتھ اس کو بنایا، اور بقیہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کے پیدائش کے نصیب ہوا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پھوپھی کھجور کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کے درخت کے اس مٹی سے بنی جو آدم سے بچی ہے، مطلب یہ تمام طبیعتوں اور خصلتوں میں آدم کے مشابہ ہے. بہت اس میں حدیث میں آتا ہے. اور اس کا تو اسی طرح سے اس چیز کو بھی جو اس کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے وہ چیز جو بچے، وہ بھی امت کے خمیر میں ایسے لوگوں کے اندر ڈالا گیا جس کا دو تین باتیں اس سے ہے، اس کے بعد ہم کل رات کے لیے سے ساڑھے 11 ہو گئے میرے خیال میں، کل رات کے لیے رکھتے تو کیا ہے بوجھ نہ بن جائے، مہمانوں نے بھی جانا ہے۔ الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بہدایت القرآن ونجنا من النار بکرامتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد المصطفى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد المصطفى، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه۔